الله والله والله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله ب4 خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے، اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پیدا فرمایا، جو تنے تنہا اکیلا پاک ذات، کسی کا محتاج نہیں، جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. درود و سلام اس پاک نبی، پاک رسول پر، جس نبی کے طفیل اس کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے صدقے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی گئی، جس پاک نبی کا مقام و مرتبہ معراج. بزرگان محترم،
عزیز ساتھیوں، ملت کے عزیز نوجوانوں، آج 8 محرم الحرام کی مقدس، مبارک، محترم تاریخ اور مقدس محترم مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا محرم الحرام اسلامی مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے نیا اور پہلا مہینہ ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ جسے ہم کیلنڈر کہتے ہیں وہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے محرم الحرام کے فضائل، مناقب، مراتب اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا، لڑکپن اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے سنا کہ یکم محرم الحرام ہی کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ ایسا تنے تنہا امیر، خلیفہ، حکمران، حاکم، امت کا امیر المومنین گزرا ہے کہ جس کی برکت سے اسلام آج بھی ناز کرتا ہے، جس کے نام پر اسلام آج بھی چمکتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام آج بھی روشن ہے، جس نے اس اسلام کو ایسی عظیمت اور شان و شوکت عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک تا قیامت دنیا یاد رکھے گی کہ عمر نے صرف دین ہی کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ لرزتے تھے، کانپتے تھے، تھراتے تھے، صرف نام عمر سے کانپتے تھے۔ یہ وہی شخصیت ہے جب کسی گلی سے گزر جاتی تو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے راتوں میں گشت کر کر تمام امت کو چین کی نیند سلایا۔ یہ وہی شخصیت ہے جو اپنی حکومت میں کہتا تھا کہ عمر کی حکومت میں اگر کتا بھی دریائے نیل پر رہنے کے باوجود پیاسا مر جائے تو عمر قیامت کے دن کیا جواب دے۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کی برکت سے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کی برکت سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، جس کی ہیبت سے مشرکین تھراتے تھے۔ یہ وہی شخصیت ہے کہ زبان اس کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوتا تھا، اس کی ایک رائے پر کلام اترتا۔ قرآن نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے اگر عمر فاروق کو نکال دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں وہ قرآن بن کر اتر گئی، اللہ کا کلام بن کر اتر گیا۔ یہ عمر فاروق کی شخصیت ہے، لیکن ان کا دور جاہلیت آپ یاد کریں، یہ کون تھے؟ یہ بھی ایک بے ایمان تھے، کٹر بے ایمان تھے، کٹر غیر مسلم تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ کے رسول کے باغی تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ذات جب کسی کو نوازنا چاہے،
عطا کرنا چاہے، دینا چاہے، تو کسی کو کفر کے دہانے میں رکھ کر، کفر کے گڑھے میں رکھ کر، کفر کے دلدل میں رکھ کر اس کو اسلام کی عظیم الشان دولت سے مالا مال کر دے، اس کی برکت سے اسلام کو چمکا دے۔ چمکانے والے تو اللہ ہیں، اسلام کو عزت دینے والے تو اللہ ہیں، اسلام کو عروج پر لانے والے تو اللہ ہیں، لیکن اللہ بڑے قدردان ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق کو، مالک کو پہچان لیتا ہے، مان لیتا ہے، اس کی فرما برداری کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کا ڈر اور خوف دل میں اتار لیتا ہے، تو وہ شخصیت دیکھنے میں تو ایک ہے، لیکن پوری کائنات میں وہ شخصیت مشہور ہو جاتی ہے، معروف ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے، محبوب ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق سے شیطان کیوں ڈرتا تھا؟ اس لیے کہ عمر خدا سے ڈرتا تھا، کائنات کے خالق سے ڈرتا تھا، اس کا تعلق خالق کائنات سے بڑا گہرا تھا، اس پاک نبی پاک رسول سے سچا تعلق تھا، سچا عشق تھا، اور اس پاک نبی سے ایسا رشتہ وابستہ تھا کہ اس کا ہر لمحہ اس نبی کے طریقے کے مطابق گزرتا تھا، سادگی میں، سیرت میں، سنت میں، طریقے میں، شریعت میں، تمام اصول اور آداب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نبی سے ہو ملتی تھی۔ نبی کا چلنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا دیکھنا، نبی کا بولنا، نبی کا سوچنا، نبی کا سمجھنا، نبی کے اشارے، نبی کی حرکتیں، یہ سب عمر فاروق کی زندگی۔ قربانیاں کتنی تھی؟ جس دن عمر فاروق اسلام لائے، کفر کانپ اٹھا، کفار کانپنے لگے، آج کون اسلام لے آیا، آج کون مسلمان ہو گیا؟ یہ وہی عمر فاروق ہے جس دن یہ اسلام لے آیا ہے۔ اب تک 39 مسلمان، 30 پر 9 مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر کلمہ پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، چھپ چھپ کر اسلام اور مومن ہونے کا شرط اپنے دل میں پالتے تھے۔ لیکن جس دن عمر اسلام لایا ہے تو 39 مسلمانوں کی عید ہو گئی، 39 مسلمانوں کا اسلام بھی چمک گیا، 39 مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی، اللہ کے گھر میں عبادت کی، اور عمر فاروق کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں، ان کی کتنی قربانیاں، ان کے دور خلافت میں 5000 مساجد تعمیر ہوئے، 900 جامعہ مسجد تعمیر ہوئے، ہزاروں مکاتب، سینکڑوں مدارس وجود میں آئے، 36,000 شہر فتح ہوئے۔ یہ وہی عمر فاروق جنہوں نے نہریں کھدوائے، مکے سے لے کر مدینے تک مکانات بنوائے، مکے سے لے کر مدینہ جانے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے، حاجیوں کے لیے جگہ جگہ ٹھکانے، جگہ جگہ مسافر خانے، جگہ جگہ مہمان خانے تعمیر فرمائے۔ یہ وہی ہستی جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، 10.5 سال کی خلافت، کسی ایک مسلمان کا بھی ناحق خون نہیں بہایا ہے،
ناحق قتل نہیں ہوا جس کے قدموں تلے فتنے دب گئے تھے، جس کے قدموں تلے فتنے مٹ چکے تھے اور کفر کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، جس کے دور خلافت میں کفر ٹیاس دے کر درخواست کرتا تھا کہ ہماری جانوں کی حفاظت کر، ہمارے مالوں کی حفاظت کرے، آج دنیا نے عمر فاروق کو بلا دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ گواہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جس وقت بیت المقدس جانے کا، فتح کرنے کا انہوں نے ارادہ فرمایا، سفر کا ارادہ فرمایا، درمیانے سفر میں جب ان کے سامنے اونٹ بدل کر بہترین سواری گھوڑا پیش فرمایا اور بہترین جوڑا پیون والا جوڑا ہٹا کر شاہانہ لباس پیش فرمایا کہ آپ اس وقت کے امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا نام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا ہے، آپ کی برکت سے کئی ملک فتح ہوئے ہیں، آپ کو جب دنیا دیکھے گی، نصارہ دیکھیں گے کہ امیر المومنین کو دیکھیں گے تو آپ کا بیعت والا لباس اور آپ کی یہ سواری اونٹ کیا نہیں سمجھے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جواب دیا ہے آج بھی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے قیامت کی صبح تک۔ فرمایا لوگوں، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، بے عزت قوم تھے، ناپاک قوم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن مجھ جیسی بے حیثیت، کم حیثیت شخصیت کو اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے، اسلام کی وجہ سے یہ شہرت اور تعارف ملا ہے۔ اگر اسلام سے ہٹ کر کافروں والا طریقہ، ظالموں والا طریقہ، شاہانہ طریقہ اگر میں اختیار کروں گا تو وہ پاک ذات اللہ کی ذات پھر سے ہمیں ذلیل کر بے عزت کر دے گی۔ زندگی بھر پیوندوں والا کپڑا پہن کر ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے ہیں، لیکن لباس کیسا ہے؟ 12 پیوندوں سے لدا ہوا۔ یہ ہے عمر فاروق کی حسنی زندگی۔ انشاءاللہ کبھی ان کی مستقل سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ میں شہادت پر ہوتے ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات میں جس دن کھویا ہے، دنیا سے جس دن تشریف لے گئے ہیں، یہ جب شہید ہوئے ہیں تو پوری کائنات میں رویا ہے، پوری کائنات میں رویا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا تھا کہ ہر مرنے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی روتا ہے، ہر مرنے والے کے پیچھے کوئی نہ کوئی روتا ہے، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، کوئی بھائی روتا ہے، کوئی بہن روتی ہے، کوئی بیٹی یا بیٹا روتا ہے، کوئی رشتہ دار خاندان والے روتے ہیں، لیکن جس وقت عمر کا انتقال ہوگا، عمر کا انتقال ہوگا، اس دن اسلام روئے گا۔ کون روئے گا؟ اسلام۔ آج جتنے بھی پولیس اسٹیشنز دیکھ رہے ہیں، آپ ملٹری دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی اصول و ضوابط قوانین دیکھ رہے ہیں، یہ سب عمر فاروق کی بنائی ہوئی اسکیم ہے۔ ظالموں کو، بدکاروں کو، نافرمانوں کو، قاتلوں کو، غداروں کو، دھوکے بازوں کو کیا سزا ہونا چاہیے، ہر سزا انہوں نے تجویز کی۔ اسلامی حکومت
الغرض میرے بزرگوں، ان کی سیرت کے لیے مجھے ایک جمعہ کافی نہیں ہے، کئی جمعہ گزر جائے۔ آج 8 تاریخ ہے عاشور یعنی محرم الحرام کی، صرف 2 دن ہیں عاشورے کے، اتوار کا دن یوم شہادت عاشورہ، عاشورے کی تو بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک تو عاشورے کی فضیلت سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں فرمایا کہ وہ دن ہے کہ اسی دن یعنی عاشورے ہی کے دن میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی آپس میں ایک دوسرے کے روحانی بھائی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اور ان کی قوم کو، ان کے ماننے والوں کو فرعون سے، فرعونیوں سے نجات عطا فرمایا۔ یہ وہی دن ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ، ان کی پیدائش، اور لکھا ہے کہ ان کی وفات بھی عاشورے ہی کے دن ہوئی، اور لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن آگ میں ڈالا گیا یا آگ سے نکالا گیا، وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن تھا۔ عاشورے کی بہت فضیلت آئی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے جب یہ کائنات ختم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت قیامت نازل کریں گے، وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن، کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور عاشورے کا دن ہوگا۔ یہ روایت ہے، لیکن کون سے سال آئے گی، کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول آپ کے ساتھ جتنے تھے، اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورے کو آپ اور آپ کا سارا خاندان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس دین کے خاطر، شریعت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا اتنا مبارک، اتنا محترم مہینہ ہے، لیکن آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس مہینے کو منحوس کہتی ہے، نحوست والا مہینہ سمجھتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس منحوس مہینے ہی میں امام حسین شہید ہوئے، قتل کیے گئے۔ شہادت کا مقام یہ سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ نبوت کے بعد، انبیاء کے درجے کے بعد سب سے بڑا درجہ شہادت کا درجہ ہے۔ اس کا درجہ ہے شہادت کا۔ یہ حضرت امام حسین کی رفعت ہے، بلندی ہے، منزلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، ظالمانہ طور پر، کہ حکومت ناجائز تھی، حکومت یزید کی تھی، اور حکومت ناجائز تھی۔ اس ناجائز حکومت کے روکنے کے لیے حضرت امام حسین نے قدم آگے بڑھایا، لیکن اس مہینے کو مسلمان منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں شادیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے۔ یہ مہینہ بھی آئندہ مہینہ جو سفر کا آ رہا، اس میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اسی مہینے میں کائنات کی پاک ہستیاں، مقدس ہستیاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لفظ جگر، طاہرہ، سیدہ، وہ عفیفہ، عالمہ، داعیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی مہینے میں ہوگا۔
سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور بعض روایت میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایک نکاح اسی مہینے میں فرمایا. آپ کی 9 شادیاں، یعنی ایک وقت میں 9 بیویاں، آپ نے 11 شادیاں کی، تو آپ نے ایک شادی ایک نکاح اسی مہینے میں فرمایا. اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو رسول اللہ کیوں کرتے نکاح؟ شریعت کو سکھانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، شریعت کو لانے والے ہیں. اور آپ کی بیٹی، آپ کی دختر نیک افطر، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح کیوں ہوتا؟ یہ غلط فہمیاں ختم کریں، غلط فہمیاں ختم کریں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول کی شہادت کو بھلا دینا یہ سنیت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے. تا قیامت جتنے بھی مسلمان اس دھرتی پر آتے رہیں گے، جتنے مسلمان اس وقت ہیں، وہ شہادت کو اپنے دل میں رکھیں گے، غم کا اظہار کریں گے، لیکن غم نہیں منائیں گے. 2 چیزیں الگ الگ ہیں، غم کا اظہار کرنا اور غم منانا. غم کا اظہار، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، آپ کی محبت اور عظمت پر، آل رسول ہونے کی وجہ سے، آپ کے فضائل و مناقب کو دیکھتے ہوئے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے. لیکن غلط بات کیا ہے کہ آپ کی شہادت پر نوحہ کیا جائے، چیخ و پکار کیا جائے، چلایا جائے، کپڑے پھاڑ لیا جائے اور کالے کپڑے پہنے جائیں اور ماتم کیا جائے، اپنے آپ کو نوچا جائے، مارا جائے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، شریعت نے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے لیے شریعت دنیا میں نہیں آئی، اس کے لیے شریعت نافذ نہیں ہوئی. کائنات کے امام، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع فرمایا. آپ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، آپ اٹھائے. سرکار نے ماتم کرنے سے منع فرمایا، نوحہ کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے رشتہ دار کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، غم منانا جائز نہیں ہے. غم دل میں ہوتا ہے لیکن منانا جائز نہیں. اور فرمایا ایک بیوی کے لیے، ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا، غم منانا، یہ جائز ہے، درست ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے. اس کے علاوہ کسی اور فرد کے لیے نوحہ کرنا جائز نہیں. تو لہذا میرے بزرگوں، ہم ہوش میں آئیں. جو ہم امت کی اس وقت حرکتیں دیکھ رہے ہیں، آگ میں کودنا، علاوہ بنانا اور یا حسین یا حسین کے نعرے لگانا، چیخ و پکار کرنا، رونا، چلانا، چیخنا اور بہت ساری حرکتیں کرنا، اور کیا کہتے ہیں، راستوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں بہت بڑی ریالی نکالنا، یہ خدا کی قسم جائز نہیں ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، قرآن اللہ کا شاہد ہے، گواہ ہے. جتنے شہید اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، جتنے اس کائنات میں شہداء ہیں، شہید ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ہرگز اے لوگوں، اپنی زبان سے کبھی بھی یہ نہ کہو کہ جو ہمارے راستے میں شہید ہو گئے
ہمارے راستے میں جن کی جانیں نکل گئی وہ مر چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، یہ زبانوں سے کبھی بھی نہ نکالو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں ماتم زندہ لوگوں کا ہوتا ہے یا مردہ لوگوں کا؟ جو مر چکے ہیں ماتم ان کا ہوتا ہے، جو زندہ ہیں اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، دین کی نظر میں ان کا ماتم کرنا بالکل ناجائز ہے۔ یوں تماشا حسین کا گلیوں میں نہ بناؤ کہ حسین جی قتل کر دیے گئے، حسین مار دیے گئے، ختم ہو گئے۔ یہ تو حسین کی عظمت نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ حسین کو تم ماتم کے ذریعے سے بتا رہے کہ حسین مر چکے رضی اللہ تعالیٰ۔ حسین کو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، قیامت کی صبح تک زندہ ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ڈرپوک انسان نہیں تھے۔ جس وقت چاروں طرف سے کوفیوں نے آگ کو گھیر لیا، کوفیوں کا لشکر آگ پر ٹوٹ پڑا، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے کوفیوں، تمہارے یہ خطوط ہیں، خط دیکھو، اس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ سب کا نام لے لے کر کہا اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ ہزاروں خط حضرت حسین کے پاس، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے رشتہ دار، آل رسول کا ایک حصہ، ان کو جب ان خطوط کے ذریعے سے سب نے بیعت کرنے کا وعدہ کیا، کہا یزید کی حکومت ناجائز ہے، اور یہ یزید کی حکومت باپ سے بیٹے کو ملی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی ذرا برابر بھی اگر ہمارے دل میں نفرت آئی تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی، احد والے صحابی، اور حضور کے پکے صحابی، سچے صحابی، حضور کے یہ رشتہ دار کے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو زمانہ گزرا ہے 21 سال کا، کبھی کسی مسلمان کا ناحق خون نہیں بہایا گیا۔ ایسی خلافت، ایسی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت انہوں نے یزید کو ولی عہد طے فرمایا تو اس وقت تمام صحابہ دنیا سے جا چکے تھے، بس گنے چنے صحابہ رہ گئے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تھے، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عمر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے۔ یہ 4 شخصیات، ایک روایت میں 5 شخصیات تھے، اور یہ مدینہ المنورہ میں تھے، اور امیر معاویہ کی حکومت ملک شام میں تھی، دمشق میں تھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ طے فرمایا، لیکن کبھی بھی ان 4 شخصیات کے بارے میں زبردستی نہیں کی، نہ ہی یزید کو تاکید فرمائی کہ ان سے بھی بیعت لو۔ 4 شخصیات کا نام لے کر کہا اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو زبردستی نہیں کرنا۔ یہاں تک وصیت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا بیٹا یزید بعد میں چل کر اس کے اندر کچھ سرکشی آئی، اس کی حکومت گویا کہ ناجائز حکومت ہے۔ اب کوفیوں نے کہا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار الخلافہ قائم تھی، حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کے خلیفہ تھے، انہوں نے کوفیوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروایا تھا، اور وہاں ان کی حکومت کی 4.5 سال تک پھر شہید ہوئے
اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطوط لکھے. 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. کہا کہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین بن علی کا ہاتھ ہے. ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے تیار ہیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور سچ میں کیا لکھا تھا کہ آپ آئیں. جو خلافت کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب کے راستے میں چل رہا تھا، وہی سلسلہ آپ جاری رکھیں. یہ یزید بادشاہت اور حکومت کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور یہ حکومت صحیح نہیں ہے، یہ کہہ کر بلایا. لیکن عبید اللہ بن زیاد اور شمر اور دیگر کٹر نافرمان غدار لوگ آ کر کوفیوں پر حملہ کیا اور ان کو ڈرا دیا. یہ ڈر گئے. جب 12,000 آدمیوں نے بیعت کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ فرمایا اور ان کو روکنے والے سب سے پہلے عبداللہ بن عباس تھے. آپ ہرگز سفر نہ کریں. اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں، کچھ صحابہ کو لے کر جائیں، لیکن آپ کی اولاد کو، آپ کے آل کو نہ لے کر جائے. بار بار کہا، لیکن حضرت حسین نے ان خطوط کو دکھایا اور کہا کہ 12,000 لوگوں نے بیعت کر دی ہے، مجھے جانا ہوگا. چنانچہ جب آئے تو یہ کوفی بے وفا ہو گئی تھی. کوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط دکھا کر کہا، اے لوگوں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں آپ کو مانوں گا، آپ کی خلافت کو تسلیم کروں گا؟ یہ کیا خطوط ہے، کیا تماشا ہے؟ حضرت حسین نے کہا تو سب کی گردنیں جھک گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اب آگے جانے دو، مجھے یا تو یزید کے پاس جانے دو یا تو مجھے مدینۃ المنورہ کی طرف جانے دو، یا تو مجھے اسلامی سرحدوں کے پاس جانے دو جہاں بے ایمان کفار کو اسلام کی طرف بلاتے بلاتے ان کے ساتھ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں. لیکن کسی بھی اعتبار سے ان ظالموں نے، کوفیوں نے نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کہ سارے خطوط، سارے ڈاکیومنٹس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں. اگر یہ یزید تک پہنچ گئے، زندہ بچ گئے، ہمارا بھانڈا توڑ دیں گے، ہمارا راز فاش کر دیں گے، پھر یزید ہماری چمڑی، ہماری کھال اتار دے گا. اس کی حکومت ہے یزید کی. تو لہٰذا کہا کہ اب ہماری تلواریں ہی جواب دیں، آپ کا تلواریں ہی جواب دیں. حضرت حسین نے ایک تاریخی خطبہ دیا، اے لوگوں، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے تعلق سے، میرے بھائی کے تعلق سے، میرے نانا جان نے، تمہارے نبی نے یہ خبر نہیں دی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں حسن حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار. اچھا بتاؤ، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے آج تک کسی کا ناحق قتل کیا؟ کہا کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں. مدینہ منورہ سے قافلہ نکلا ہے آل رسول کا 72 جام نثاروں کے ساتھ. 1445 کلومیٹر گزر گئے، 24 شہر گزر گئے، کئی دریا گزر گئے اور کئی موڑ آ گئے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، تمام آل رسول میں سے کسی کی بھی، تمام جام نثاروں میں سے کسی کی بھی ایک نماز بھی قضا نہیں. آج حسین کا نام لینے والے، حسن کا نام لینے والے، رسول اللہ کا نام لینے والے، آج اس کی کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. یوم شہادت عاشورے کے دن 10 محرم الحرام میں کتنے مسلمان جو پورے 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس ایک دن، صرف ایک دن کتنے ملیں گے آپ؟ یہ محبت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے تمام لوگوں کو اپنے وصال کے بعد نوحہ کرنے سے،
رونے دھونے چیخنے چلانے سے ماتم کرنے سے منع فرمایا، اور آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اصل تو یہی تقاضا تھا کہ ہم سچے پکے حسینی بن جاتے، سچے پکے عاشق بن جاتے، نمازی بن جاتے، دیندار بن جاتے، لیکن آج ہم نے دین کا مذاق اڑایا، دین کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ عاشورے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عاشورے کے دن جو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے اگلے ایک سال پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرمائے۔ اور یہودی بھی جب روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا 2 روزے رکھو، 2 روزے رکھو، آئندہ سال مجھے موقع ملے تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی عبادت میں بھی مشابہت نہ ہو۔ لیکن آج مسلمان عبادت تو بہت دور کی بات، یہودیوں کے کتنے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے۔ کل قیامت کا دن حشر کا میدان قائم ہوگا، تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ذات، ایک پیغمبر، ایک نبی، کائنات کے امام یا ربی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ جب تمام امتیوں کی آپ شفاعت کریں گے تو جس وقت امتیوں کے چہرے پر آقا کی نظر پڑے گی تو کیا ہمارا چہرہ اس قابل ہے کہ ہم آقا کو چہرہ دکھا سکیں، آقا کا دیدار کر سکیں؟ کیا ہمارے چہرے پر حضور والا چہرہ ہے، حضور والی داڑھی ہے، حضور والا لباس ہے؟ ذرا سوچیں بیٹھ کر کس کا چہرہ بنا رکھا ہے؟ یہ کام آنے والا چہرہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کا چہرہ انشاءاللہ خبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا۔ اس کا عزم ارادہ کر کے جائیں، تمام بدعات و خرافات رسومات کو ختم کریں، پاک زندگی، شریعت والی، سنت والی، اطاعت والی زندگی گزاریں، رسم و رواج سے توبہ کریں، احکامات کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مساجد کی، مدارس کی، دینی اداروں کی حفاظت کریں، اپنی ذات کی، اپنی شریعت کی حفاظت کریں۔ اسی کے تعلق سے آج ہیومن چین کے نام سے پورے آل انڈیا میں ایک جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر ہیومن چین کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، اور یہ کالا قانون ہم اس کو نہیں مانتے، یہ سمویدھان کے بالکل خلاف ہے۔ نماز کے بعد جو ہے مسجد ہی کے صحن میں، مسجد کے ہی احاطے میں 10 منٹ کے لیے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہونے کا، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑ لے، ایسے چین بنا کر باندھ کر جو ہے یہ دکھانا ہے حکومت کو کہ ہم اس کالے قانون سے سخت ناراض ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری جتنی پراپرٹیاں ہیں، اوقاف کی جائیداد ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اولیاء کی، اکابرین کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ ثابت کرنا ہے اور مساجد کو آباد کرنا ہے۔ لہٰذا میرے بزرگوں آج گزارش کی گئی ہے نماز کے بعد ہیومن چین کے ذریعے سے جمعیت علماء ہند اور تمام مسلم پرسنل لا بورڈ تک یہ سارے پیغامات پہنچائیں تاکہ یہ ساری چیزیں حکومت تک پہنچیں اور وہ حکومت اپنا قانون واپس لے اور جو سمویدھان ہے اس سمویدھان پر باقی رہے۔ اس کے لیے آج یہ آپ کو عمل کرنا ہے اور تمام جتنے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شور شرابہ کیے بغیر، کسی ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر یہ ثابت کرنا ہے ہم ہندوستانی بھی ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارا خون پسینہ اس ملک کی آزادی کے لیے لگا ہے اور ساری چیزیں یہ امانت ہیں۔ اس کے لیے ہم کبھی بھی تیار اور راضی نہیں ہوں گے کہ اس میں غیر مداخلت کریں، لہذا اس پر پوری فکر کرتے ہوئے جائیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص استخلاص نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ سے بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ گزارش ہے، درخواست ہے، جاتے ہوئے اللہ کے گھر کا دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرما کر اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے۔